والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. سب ساتھی درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد الأبرار وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ نشست میں یہ بات آئی تھی کہ دوسرا سور پھونکنے کے بعد جب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور تیز تیز قدموں کے ساتھ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، سب مادرزاد ننگے ہوں گے، سر پر اللہ رب العزت سورج کو قائم فرمائیں گے، ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کوئی مکمل اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے موقع پر اللہ رب العزت 7 قسم کے خوش نصیب بندوں کو اپنا عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے جی، اور ان کو اس عذاب سے نجات دیں جی. سب لوگ دھوپ میں ننگے کھڑے ہوں گے تو اللہ 7 قسم کے لوگوں کو، 7 آدمیوں کو نہیں، جن کے اندر 7 خوبیاں ہوں گی ان کو اللہ رب العزت
اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک الامام العادل، جی انصاف پرور بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمراں۔ آج کے زمانے میں ہم کو دونوں اپوزٹ نظر آتے ہیں، حکمراں ہوگا تو ظالم ہوگا، ظالم ہوگا تو، لیکن اس طرح تو حضرت نے اسی کو ارشاد فرمایا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے پہلا شخص ہوگا امام عادل، جس کی ایک شرح، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مومن اپنے جسم کی مملکت کا بادشاہ ہے، اور جسم میں مختلف صوبے ہیں۔ آنکھ کا ایک صوبہ ہے، ناک ایک کا ایک صوبہ ہے، جی اسی طرح، لیکن اس میں سے سب سے اعلیٰ جو صوبہ ہے وہ دل۔ دل جسم کا کیا ہے؟ بادشاہ۔ دل جسم کا بادشاہ۔ تو امام عادل کی ایسی کیا فضیلت ہے؟ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام آدمی یا پھر 40 آدمی نماز پڑھنے پر جو ثواب کی مقدار بنتی ہے، امام عادل ایک تنہا ایک نماز پڑھنے پر وہ ثواب کی مقدار ہوگی۔ جی کیوں بھائی؟ وہ منصف، انصاف پرور بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم پر کیا لاگو کیا؟ دین کو لاگو کیا۔ کیا لاگو کیا؟ ارے بددین بندہ انصاف پرور ہو سکتا؟ اس کو دین ہی نہیں معلوم، اس کو دین ہی نہیں معلوم، وہ تو اب بھی جو ہے شراب بسم اللہ پڑھ کے پی رہا، اس کو فرق ہی نہیں معلوم ہو رہا۔ نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے رمضان کے جب آیا، جو بیمار ہیں، شوگر پیشنٹ ہے، فلاں فلاں ہے، تو کیسے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے؟ ہاں، دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے، جی جو خود دیندار ہو، دین سے اس کا تعلق ہو، اس سے مشورہ کیجئے۔ غیر دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا تو کیا بولے گا؟ جان سے بڑھ کر کیا جی، روزہ، ایک بار جان گئے تو واپس آتے، جی اس طرح کون بولے گا؟ جیسا کہ لوگ بولتے تھے، کیا ضروری ہے بھائی 20 بچوں کو چھوڑ کے جماعت میں جانا؟ یہ وہی آدمی کہے گا جس کا جماعت سے لگاؤ ہو، حالانکہ 20 بچوں کو چھوڑ کے کتنے بار آفس کے کام سے جاتا، جی سب کچھ کرتا، لیکن دین کا جب نام آیا تو دیندار نہیں ہے تو ایسا جواب دے گا۔ تو دیندار ڈاکٹر کیسا کیا کہے گا؟ دیندار ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی دیکھو، روزہ رکھ کے دیکھو، جی فجر کی نماز بھی پڑھو، اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ظہر تک دیکھو، تکلیف ہو رہی، جی توڑ دو، وضو کی وجہ سے توڑ سکتے، عصر تک دیکھو، تکلیف ہو رہی توڑ دو، نہیں تو رکھو، مغرب تو آ ہی جاتی ہے، مغرب تو شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ 2-4 سال پہلے اوراد کے عالم دین کا رمضان میں انتقال ہوا تھا، جی 3 یا 4 سال پہلے کا واقعہ۔ اوراد کے قریب ایک گاؤں تھا، یا اوراد ہی تھے، رمضان روزے میں تھے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، لے کر آئے، آنے تک جو ہے عصر کا وقت قریب تھا، ان سے کہا گیا کہ بھی پانی پیجیے، روزے کی حالت جی اسی طرح رہے، خیر ان کا وقت ختم ہو گیا تھا، لیکن روزے ہی کی حالت میں انتقال۔ رمضان میں انتقال ہو جائے، مسلم شریف کی روایت ہے،
رمضان میں کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، قیامت کی صبح تک اس کو قبر میں سوال کرنے کے لیے بھی نہیں آتی. یہ مومن کی رمضان کا احترام. رمضان میں کسی غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے، مہینہ ختم ہونے تک غیر مسلم سے بھی سوال نہیں ہوگا. اس کے احترام میں یہ تو غیر مسلم کے ساتھ مہینہ ختم ہونے تک سوال نہیں ہوگا، مسلم شریف کی روایت ہے. اور مسلمان کا انتقال ہو تو قیامت کی صبح نم کنومت العروس، اس طرح سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. اسے کہا جائے گا یہ دلہن کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ دلہن آرام سے سو جائے، اس کو سوائے اس کے شوہر کے کوئی نہیں اٹھاتا، نئی نویلی دلہن. تو اسی طرح سو جاؤ، قیامت کی صبح اٹھنا ہے، اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کیا جائے. اب آپ میں یہ سوال کر رہا تھا، رمضان میں جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو یہ اعزاز ہے، اور اگر رمضان میں روزے کی حالت میں انتقال ہوتا ہے، یہ آدمی کی دینداری کے معیار پر موقوف. تو کس سے مشورہ کرنا؟ تو جو بادشاہ خود دیندار نہ ہو، کیا اس سے امید کی جا سکتی کہ ان عوام کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، انصاف کا معاملہ کرے گا، بہتری کا معاملہ کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اچھا، یہ امام العادل، جی انصاف پرور بادشاہ کی فضیلت، جس کو اللہ رب العزت عرش عظیم کا سایہ عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ بات یہیں سے ہماری پہلی، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے جسم پر سب سے پہلے دین کو لاگو کیا، دین کو، پھر اس کی وجہ سے، اس کی برکتوں سے انصاف پرور بنا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے اس میں دیکھیے، حضرت فرض نماز تو دور کی بات، تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے. وقت کے بادشاہ. ہم سے دکان والوں سے پوچھا جا رہا، آفس والے سے پوچھا جا رہا، صاحب کتنی نمازیں پڑھتے؟ الحمدللہ جب بھی موقع ملتا پڑھ لیتا ہوں. جب بھی موقع ملتا ہے، یعنی مطلب جناب کو موقع ملنا اور جناب علی کہاں تشریف لانا. موقع نہیں ملا تو جناب علی کہاں نہیں آتے. یہ مومن کا جواب نہیں، اس کا جواب نہیں، منافق کا ہو سکتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان پیش ہونے کو پیش کرتے تھے دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو، مدینے کی مسجد نبوی میں، مدینۃ المنورہ میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑنے. اس کی نہیں ہوتی تھی، ڈرتا تھا کہ کہیں میرا نفاق کھل کر نہ آئے، کھل نہ جائے. منافق کی بھی نہیں ہوتی تھی. اور آج مسلمان جماعت تو کیا، نماز بھی آسانی سے. اور بعد میں پتہ کر لیں کیا ایسا امپورٹنٹ. جی ہمارے بڑوں نے لکھا، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ اعمال کہ جس کی وجہ سے پہچانا جائے کہ اس کا دل مر گیا، قلب میت، سے پہلے بات آئی تھی ہمارے ساتھ. جی وہ اعمال کہ جس کے اندر آنے کی وجہ سے یہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کا دل مر گیا ہے، اس میں سے نمبر 1 گناہ کی جھجک کا ختم ہونا. گناہ کر رہا، بعض جھجکتے ہوئے کر رہا، ڈرتے ہوئے کر رہا، بعض کے اندر جھجک ختم ہو گئی. عبد المتین صاحب کیا ختم ہو گئی؟ جھجک ختم ہو گئی. جی تو کس کی علامت ہے؟ دل کے مردہ ہونے کے نام. اللہ ہم سب کی حفاظت. ہاں بڑا خطرناک مسئلہ. ایک ہے دل کا سخت ہونا جس کو قسوت قلبی کہتے ہیں، اور ایک ہے قلب میت، دل کا مردہ ہونا. اور یہ آتا جا رہا. اچھا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ آپ تہجد بھی نہیں چھوڑتے، اس لیے ایک سچا اللہ والے سے آپ بیعت تھے، ان کے اسلام میں تھے. حضرت کی جو اصلی تصویر ہے
ایک ہے چکمنگلور اور ایک ہے چکبالا پور. وہاں پر مشہور ایک پہاڑ ہے نندی ہلز غالباً، نہیں کرناٹک میں بنگلور کے قریب. ہم لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر حضرت کا ایک مکان ہے. وہاں پر پتھر میں حضرت کی تصویر تراشی گئی ہے اور بہت ساری کتابوں میں بھی حضرت کی ایک مشت داڑھی ہے اس میں. ہاں مشت داڑھی. اور اب جو عام تصویریں ہیں بالکل کلین چٹ، حالانکہ ایسی تصویر نہیں حضرت کی. جی بہت سارے بادشاہ ہیں جو متشرع تھے، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جی اور بت شکن، کیا نام رکھتے نا جن کو بت شکن کہا جاتا ہے. جی ایسے بہت سارے بادشاہ اس زمانے میں رواج تھا. اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ مرد کی خوبصورتی کا راز اس کی داڑھی ہے. اللہ کے لیے چھوڑے ہیں تو کسی سے ڈرے بغیر چھوڑے. ایک مشت ایک مشت سے پہلے کاٹنا، مکمل کلین شیو کرنا، دونوں گنا برابر. جیسا چلتی ہوئی کسی عورت کو دیکھنا شہوت کی نگاہ سے یا تصویر دیکھنا، دونوں گنا برابر. جیسا زندہ انسان کا سطر دیکھنا، میت کا سطر دیکھنا، دونوں گنا برابر. چھوڑے اللہ کے نام. اس سے ڈرنا، بیوی سے ڈرنا، سسرال سے ڈرنا ہے. جی تو یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام العادل، اور بہت سارے ہیں ماشاء اللہ. تو امام عادل کی فضیلت اس لیے کہ اس نے اپنے جسم پر سب سے پہلے دین کو لاگو کیا، پھر مملکت میں دین کو لاگو کیا. اب ہماری طرف آئیے، جو بندہ اپنے اوپر دین کو لاگو نہیں کرتا وہ کیا خاک لوگوں پر دین قائم کر سکتا؟ لوگ کہتے ہیں ہمارا ایک ایم پی بننا چاہیے، ہمارا اور ایک 2-4 MLA آنا چاہیے. ہمارے بادشاہ رہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے. 57 ملک کے جی دشمن کے سامنے زبان تو دور کی بات، دم ہلانے کی ہمت نہیں. وقت کے بادشاہ ہیں، سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے، سب سے زیادہ دولت ہے، لیکن دشمن کو بول نہیں پا رہے. کیوں؟ روحانی طاقت نہیں، جسمانی طاقت ہے. آج بھی سعودی کا عالم یہ ہے کہ بڑے سے بڑے مہنگے سے مہنگے ہتھیار ہیں لیکن چلانا نہیں آتا، پل پل کے محتاج ہیں. جی الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ اور معانی میں تفاوت کا مطلب ڈفرینٹ. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے. علامہ اقبال کا شعر. ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذان. مجاہد جو اذان دیتا ہے اس میں جان رہتی ہے. ہم تو رسمی دیتے ہیں، اللہ اس رسمی کو بھی حقیقی بنائے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ افریقہ میں صحابہ کو جانے کا موقع ملا. فوجی چھاونی قائم کرنا طے ہوا، آرمی کیمپ اس زمانے. ان مجاہدوں کا طے ہوا کہ بھی کہاں رکھنا چاہیے؟ افریقہ کے جنگل میں بنانا چاہیے، جہاں پر دن میں بھی ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے خطرناک جو جنگل ہے وہ دن میں بھی جانے کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن ان مجاہدوں نے مشورہ کیا کہ بھئی وہاں جگہ بنا لے، کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوگا. لیکن درندے جانور بھرے ہوئے ہیں تو کہا کہ اس کا بھی علاج کریں گے. جی آسمان نے اس واقعے کو نوٹ کیا اور تاریخ کے دامن میں یہ واقعہ، یہ الفاظ موجود ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جنگل کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی
جہاں پر شیر ہے، بڑے بڑے درندے ہیں، کیا آواز لگائی؟ یا حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحلوا ونحن منزلون فإن وجدناکم نقتل۔ اے جنگل کے درندوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سپاہی جی، نحن اصحاب رسول اللہ ارحلوا ونحن منزلون، ارحلوا یہاں سے سب نکلو، ونحن منزلون ہم یہاں پر رکنا چاہتے ہیں، فإن وجدناکم اس اعلان کے بعد اگر کوئی پائے گئے، نقتلوا ہم اس کو قتل کریں۔ ہم ہمارے محلے کے کتے کو بول کے دیکھو، کتے کو دور کی بات، اپنے گھر میں بے نمازی بیٹا اور بیٹی اور بیوی کو نمازی نہیں بنا پا رہے۔ تو تاریخ میں ہے، احادیث میں ہے کہ جانور اپنے اپنے منہ میں اپنے بچوں کو دبا کر اس طرح بھاگ رہے تھے مجاہدین کے سامنے، جیسا کہ غلام آقا کے سامنے بھاگتا۔ پھر وہی ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان ایک طاقت رہتی، دمدار، جیسا نو مسلم رہتا تھا۔ ہمارے پاس 2 بچے پڑھے تھے ہمارے اس مدرسے میں، 2 بچے، ایک بچہ تو ڈاکٹر بھی بنا، املی بن رہا، قریب کے گاؤں کا، آج تک ماں باپ کو پتا نہیں مسلمان بنا، بن کے 6 سال ہوا، نام عمر فاروق۔ اور ایک بچہ جو سنتراش واڑی کے ایک دکان میں کام کرتا تھا، عمار، اس کا نام تھا پہلے عمر، کیا نام تھا میں؟ عمر تھا، اس کو عمار رکھا گیا۔ دیکھ الحمدللہ اس کی حلال میں شادی ہوئی، جو دلہن تھی وہ بھی نو مسلمان تھی۔ دیکھ اللہ کیسا انتظام کرتا، حالانکہ نو مسلموں کے لیے شادی کا بڑا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ دیکھ ماشاءاللہ خوشحال زندگی گزار رہے۔ تو بچہ بھی وہ جو عمر فاروق ہے، بھی اس کا نکاح نہیں ہوا، تو اس کا املی ہونے کے بعد کرنے والا ہے، بڑا شاطر، بڑا ذہین۔ ہفتے میں کے جو 2 روزے ہیں جی، کالج میں ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتا اس سے، آج بھی۔ ہم میں سے کتنے ایسے بولو، پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتا آج بھی جی۔ اب ہاسٹل میں انتظام نہیں سحری کا، وہی بریڈ اور موز سے سحری ہو رہی جی، دوپہر میں جو کھانا ملتا اس کو لے کے رکھ کر افطاری کے بعد کھا رہا۔ ایسا سالوں سے پابندی ہے، چونکہ داڑھی رکھنے پر اس کے اسلام لانے کی انہیں معلوم ہو جائے گا، اس لیے داڑھی نے رکھا ہے، باقی تمام سنتوں پر عامل ہے ماشاءاللہ، تہجد نہیں چھوڑتی جی۔ وہ بائی چوائس مسلم ہے، ہم بائی چانس خاندانی مسلم آ گئے، بس سلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، آؤ گئے۔ وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، پھر یہاں اسی کو دہرایا جائے، ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان۔ اللہ ہم کو سچا عاشق بنا۔ کل ہی میں تفسیر میں بات بول رہا تھا، شیطان 3 عین، عین 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 جی، 3 عین میں سے 2 عین کا مالک تھا شیطان، مالک کا اس پر عمل تھا۔ نمبر 1 شیطان عالم تھا، شیطان فرشتوں کو بھی پڑھاتا تھا، جنت میں بیٹھ کے درس دیتا تھا جی۔ دوسرا شیطان عاقل تھا، اسی لیے تو اللہ کے سامنے دلائل پیش کیا نا بھائی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ عالم تھا، عاقل تھا، اور ایک عین، عاشق نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ جس کی وجہ سے ناکام رہا۔ اور ہم کو کیا بننا ہے؟ اللہ کا سچا، رسول اللہ کا سچا عاشق بننا ہے جی۔ سچی محبت آئے، سچی محبت حضور سے سچی محبت آئے تو سنتوں سے سچی محبت ہوتی ہے۔ نہیں ہے 50-50 ہے تو مطلب دین بھی کتنا ہے؟ 50 ہے، عشق بھی، محبت بھی کتنی حضور سے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کو بول رہا تھا، ابا جان
مجھے آپ سے اتنی محبت ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اظہار کے لیے. باپ نے کہا کہ چلو بیٹا نماز کا وقت ہو رہا, ذرا میرے لیے وضو کے لیے پانی لاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. محبت اتنی ہے میں الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا لیکن خدمت نہیں کر سکتا. کہا کہ چلو لاٹھی تو لاؤں, میں خود جاؤں گا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہماری محبت بھی ایسی. نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں, نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں. ٹھیک, اللہ ہم سب کو سچی محبت والا بنائے. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا اس نبی کی محبت ہی عین ایمان. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دیکھیے وقت کے بادشاہ ہیں لیکن پھر بھی کیا نہیں کر پا رہے؟ وہ کام جو یہودیوں مل کر نہیں کر سکے, وہ کام جو پورے عیسائی مل کر نہیں کر سکے, آج ایک مسلم بادشاہ ہو کر رہا. نائٹ کلب شروع کیا, تھیٹر شروع کیا. حرمین شریفین کے اطراف کے علاقے بھی ایسی ناپاک چیزوں سے خالی نہیں. اور مستقل آج کل تو سب مشہور ہے, ایک علاقہ بن رہا ہے جہاں پر مکمل عیاشی کی اجازت رہے گی. وہاں پر جانے کے بعد دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہودی مل کر نہیں کر سکے ایسا, عیسائی مل کر نہیں کر سکے. کون کر رہا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کر رہا. اللہ اس میں ہدایت دے, اس کے ارادے کو بدلے. اللہ نہیں تو دوسرے سے کام دے گا. وَمَن يَرْتَدْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ پارے 6 کی آیت سورۃ المائدہ. اے ایمان والو جو میرے دین سے منہ موڑ لو گے تو کیا کروں گا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم, ایک ایسی قوم کو لاؤں گا, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ. سب سے پہلی صفت ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے سچی محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین جی اعزۃ علی الکافرین. مسلمانوں کے ساتھ جب پیش آتے ہیں, حق و باطل کا جب مسئلہ آتا ہے تو آپس میں جب ملتے ہیں تو موم کی طرح نرم ہوتے ہیں, اور جب باطل سے ملتے ہیں, ٹکراؤ کا موقع آتا ہے تو پہاڑ کی طرح, چٹان کی طرح ہو جاتے ہیں. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھنے میں ڈرتے نہیں, بیوی کیا بولے گی, فلاں کیا بولیں گے. جی مجھے اللہ سے محبت ہے, مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. اور ایک جگہ پہ ہے پارہ 26 کی آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم اگر میرے دین پر نہیں چلو گے, تم سب کو جو ہے فصلوں کی طرح کاٹ کر ختم کر دوں گا, اور ایسا ختم کروں گا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, تمہاری مثال تک باقی نہیں رہے گی دنیا میں. یہ جو قرآن میں قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط, جی قوم صالح, قوم شعیب کے جو واقعات آ رہے ہیں, یہ کیوں یاد دلا رہے ہیں اللہ, جیسا کہ ہم نے ان کو گاجر مولی کی طرح کٹوایا, تم کو بھی کٹوائیں گے اگر دین چھوڑو. تم کو بھی کٹوائیں گے اگر. عوام الناس کے لیے اصول الگ, نبی کے لیے اصول الگ. حضرت زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ مشہور ہے, یہودی حضرت یحییٰ کو شہید کر دیے. حضرت زکریا کو شہید کرنے کے لیے جب پیچھے آئے تو حضرت زکریا جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. جی تو ایسی گلی میں گھسے جہاں پر راستہ آگے کا نہیں تھا. اب تلاش کر رہے تھے تو اس وقت اللہ نے ایک بڑے درخت کو بولنے کی طاقت دی, قوت گویائی دی. اس نے کہا کہ زکریا اندر آ جاؤ, میرے دامن میں آ جاؤ, میں تمہیں بچا لوں گا. جیسے اللہ رب العزت جانوروں کو بعض مرتبہ بولنے کی طاقت دیتے ہیں, پتھروں کو دیتے ہیں, جی درختوں کو دیتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی جان بچانے کی جو فکر میں تھے, چنانچہ درخت کھل گیا, حضرت اندر چلے اور درخت بند ہو گیا, اور
اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا دامن کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا درخت کے. جب یہودی تلاش کرتے ہوئے آئے، شیطان انسان کی شکل میں آیا. اس نے کہا کہ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ زکریا کو. میں جانتا ہوں کہاں. کہ کہاں؟ اس لیے کہ وہ آ کر دیکھ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. یہاں پر راستہ بند ہو گیا، گلی بند ہو گئی. اس نے کہا کس درخت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے، اندر کیسے جائیں گے؟ کہ دیکھو دلیل ہے. کیا؟ دامن باہر رہ گیا. کہ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ آسان طریقہ، آرا لاؤ، درخت کو کاٹو. درخت تو کھلنے والا نہیں. جی جب آرا لایا، کاٹنے لگے، آڑا کاٹ رہے تھے. اس نے کہا کہ آڑا مت کاٹو، اوپر سے کاٹو. جی اوپر سے کاٹو. جب اوپر سے کاٹ رہے تھے، جی واقعہ جو کتابوں میں ہے کہ آرا درخت کو کاٹتے کاٹتے جب سر کے قریب پہنچا تو حضرت زکریا نے اب اپنے ہلاکت کا، جی اپنی زندگی کا تصور کر کے، اوپر جو کاٹتے سر کے قریب آ رہا تھا، تو حضرت زکریا نے تکلیف سے آہ کہا، تکلیف سے آہ نکالی. تو وہی اللہ نے وہی بھیجی کہ زکریا خبردار، ہاں تم مجھ سے پوچھ کر گئے تھے. مجھ سے پوچھ کر گئے تھے. جی عام آدمی کی غلطی الگ، نبی کی غلطی الگ. خبردار، دوبارہ اگر تکلیف کی وجہ سے آہ نکالو گے تو نبیوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دیں. نبیوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال. چنانچہ حدیث میں کہ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے نبیوں کے ساتھ. تو پھر ہمارا کون سی ایسی اطمینان ہے جو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے؟ جی ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. ہم اپنے 5-6 فیٹ کے جسم پر، اپنے جسم پر دین کو لاگو نہیں کر سکے تو دنیا میں کیا خاک کریں گے؟ ہمارا ایک ایم پی، ہمارا ایک ایم ایل اے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم دیندار نہ بنیں. دیندار بننے سے روحانی طاقت ملتی ہے، جسمانی طاقت الگ چیز ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور ملک کون سا تھا؟ ایران تھا. آپ نے کہا تھا نا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ. ایک بار اگر ایران کی طاقت ٹوٹ گئی پھر قیامت تک کبھی وہ سپر پاور نہیں بن سکتا. اس زمانے میں بڑا ظالم تھا. نہیں اس زمانے میں بڑا ظالم تھا، اب بھی تھا ہی اس کا مزاج، لیکن چونکہ مومن کام نہیں کر رہے تھے اللہ نے فاسق سے کام کیا. حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب مومن اپنا کام چھوڑ دیں تو اللہ فاسقوں فاجروں سے کام لیتے ہیں. آج اللہ لے کر بتایا سب، آج دنیا کا ہیرو بنا ہوا اور سب کی دم زبانیں سب کی بند ہے. جی تو اس زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں جو مشہور واقعہ ہے، اور جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موقع نہیں ہوا ایران تک جانے کا، حضرت عمر کے زمانے میں گئے، جو جی واقعہ سب کو معلوم ہے، صرف یاد دہانی کے طور پر. جب جو صحابی گئے اس بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے، اس زمانے کا سپر پاور، سادے سیدھے کپڑے والے، جی اپنے خچر کو اپنے گھوڑے کو باندھا، اندر گئے، دعوت دی. اس نے کہا کہ اچھا، مینگنیوں میں کھیلنے والوں کی اتنی ہمت ہو گئی، بکریاں چلانے والوں کی اتنی ہمت ہو گئی، وقت کے سپر پاور کو دعوت دے رہے. اسلم تسلیم، ایمان لاؤ سلامتی پاؤ، نہ ورنہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں مینگنی میں کھیلنے والے، بکریوں کو چرانے والے، ذرا تلوار بتاؤ. کیا کہا اس نے؟ دیکھنا چاہ رہے تمہارے پاس کیا ہے. اس زمانے میں ہوتے تو بتاؤ B-52 ہے یا نہیں ہے، جی نیوکلیئر بم ہے یا نہیں ہے. اس نے کہا کہ تلوار بتاؤ. جب اس مجاہد نے اپنی تلوار بتائی، حدیث میں کہ 2-3 جگہوں پہ زنگ لگا ہوا تھا اور 2-3 جگہ پہ اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی. اس نے دیکھ کر مسکرایا اور کہا ایسی خستہ حالت تلوار لے کر ہم کو ڈرانے آئے. تو مجاہد نے کیا کہا؟ پھر وہی ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان.
اس مجاہد نے کہا علی جناب آپ تو صرف ہماری تلوار دیکھیں، تلوار چلانے والا بازو نہیں دیکھیں۔ اس نے کہا اچھا وہ بھی تو دکھاؤ، کہا کہ تمہارے پاس سب سے بڑا طاقتور فوجی کون ہے، اس کو کھڑا کرو، سب سے مضبوط ڈھال کون سی ہے وہ دے کر کھڑا کرو۔ بھرے دربار میں جب وہ بڑا بہادر مضبوط ڈھال لے کر جب کھڑا، اس مجاہد نے اللہ کا نام لے کر ایک وار کیا تکبیر کہتے ہوئے، اس کا ڈھال بھی ٹوٹا اور وہ دور جا کر دیکھا۔ اب اللہ جب دین میں پکا آدمی جب دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کا اثر ضرور دل میں پڑتا ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے بے عمل عالم تقریر کرے گا، اچھی چاہے لچے دار تقریر ہو، الفاظ کے بوچھاڑ ہو، ہول سیل میں بڑے بڑے فصیح بلیغ الفاظ استعمال کرے، لیکن بے عمل ہونے کی وجہ سے اللہ ان الفاظ میں تاثیر نہیں دیتا، ملا کی اذان ہو جاتی ہے۔ اور اگر باعمل جب تقریر کرے گا تو پھر اللہ اس کے الفاظ کو مجاہد کی اذان بناتے۔ اس کے بعد اس نے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے ملک کو بھی اتنے ہی ٹکڑے کر دے جتنا کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے۔ چند ہی دن کے بعد 5-6 سال ہی میں اس کی حکومت کو زوال ایسا آیا کہ اب تک نہیں بن پایا۔ اتنا ظالم تھا اس ملک میں، اگر کوئی خاموش بیٹھ کے کچھ سوچ رہا اپنے گھر کے بارے میں، اناج لانا ہے، کپڑا لانا ہے، اس کو بھی یہ کہہ کر اس کو جو ہے قید خانے میں ڈالا جاتا تھا، حکومت کے خلاف کچھ سازشیں سوچ رہا ہے اس لیے اس کو اندر ڈال۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا بھی ایران کی حکومت میں ظلم تھا۔ اور ہمارے بڑوں نے کہا کہ جب ظالم کے ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو وہاں سے اس کی زوال کی ابتدا ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اللہ ہم سب کے اندر ایسی ایمانی طاقت عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہاں سامنے آئی کہ 7 خوش نصیب بندوں کو جو اللہ رب العزت عرش عظیم کا سایہ جب نصیب فرمائیں گے، اس میں سے ایک الامام العادل۔ ضروری نہیں کہ امام العادل ہی وہ چیز ہو، ہم بھی اگر اپنے اوپر اپنے دین کو لاگو کریں، پھر دیکھو ہمارے بچے خود بخود بات مانیں۔ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہماری بات کی تاثیر نہ ہماری اہلیہ میں ہے، نہ ہمارے بچوں میں ہے، نہ ہمارے علاقے میں۔ درود پڑھیں انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، توجہ اپنے دل پر ڈالیں۔